وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. سورۃ الطارق مکی سورہ ہے، 17 آیات ہیں، اور یہ سورہ بھی ان سورہ میں شامل ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمائی تھی کہ اس کو مغرب یا عشاء کی نماز میں پڑھا جائے، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الشمس اور سورۃ الطارق وغیرہ۔ سورۃ الطارق کا انالیسز ہم بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ تو جو پہلی 3 آیات ہیں ان کا جو انالیسس ہے بہت معروف ہے، ہم اس انالیسس کو کئی بار کر چکے ہیں۔ واو جو ہے یہ قسم کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ حرف جارہ ہے۔ اس سے پہلے قسم اقسمو ہم محذوف مانتے ہیں گرامر والوں کے حساب سے۔ السمائی جو ہے مد واجب کے ساتھ، یہ اس میں مجرور ہوگا واو قسمیہ کے بعد، یعنی جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ واو عطف ہے اور الطارق معطوف ہے، اور مجرور جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، تو یہ پورا مل کے اصل میں مجرور ہے، اور یہ اس کو آپ جار کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ متعلق کہیں گے۔ جو متعلق کس کے ہوگا؟ یہ محذوف فعل جو ہے اقسم اس کے متعلق ہوگا۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور الطارق کی۔ الطارق جو ہے وہ کہتے ہیں کھٹکھٹانے والے کو یا رات کو آنے والے کو، ٹھیک ہے جی، رات کو آنے والا یعنی اندھیرے میں روشن ہونے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ جو رات کو اندھیرے میں آنے والا ہے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں فرمائی ہے کہ کیا چیز ہے۔
وما ادراک ما الطارق، اس کا انالیسس بھی ہم کئی بار کر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی. وما ادراک میں واو عطف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، واو عطف کے لیے آتا ہے. اس کے بعد جو ما ہے یہ سوالیہ ہے، ٹھیک ہے جی، استفہام کے لیے اس میں استفہام ہے. اور اس میں استفہام جو ہے وہ مبتدا بن جاتا ہے. اگر ہم اس کو کوئکلی لکھ لیں، یہ مبتدا ہوتا ہے استفہام ہو کر، ٹھیک ہے جی، واو عطف ہے. ادرا جو ہے یہ باب فاعل سے فعل ہے، واحد مذکر غائب ہے، ماضی ہے. کا جو ہے اس کا مفعول ہے، اور ادرا کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہی ہوگا، اور وہ ہوگا ہوا، ٹھیک ہے. کا جو ہے اس کا مفعول اول ہے، ما دوبارہ سے اس میں استفہام ہو کے مبتدا ہے، اور الطارق کو اس کی خبر ہے. تو مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بنتے ہیں، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ مفعول ثانی ہو جاتا ہے فعل ادرا، ٹھیک ہے جی. اسی طرح کا انالیسس ہے جو ہم نے کئی بار کیا ہے. وما ادراک، ٹھیک ہے جی. اور کس چیز نے آپ کو خبر دی، اور کس چیز نے تجھے بتایا یا خبر دی، مت طارق کے طارق کیا ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر آگے النجم الثاقب، النجم جو ہے یہ موصوف ہے، اور اس کی جو صفت ہے وہ الثاقب ہے. اور یہ الموصوف اور صفت مل کے جو ہے یہ مرکب توصیفی بنیں گے، اور یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ خبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. کس کی؟ ایک محذوف مبتدا یہاں پہ مان سکتے ہیں، یعنی اس کو ہوا کہہ سکتے ہیں، ہوا نجم الثاقب، ہوا النجم الثاقب. اگر محذوف مبتدا ہوا لے لیں النجم الثاقب تو یہ اسلوب ہے کہ مبتدا کو محذوف رکھا جاتا ہے. تو وہ جو الطارق ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے، ٹھیک ہے جی. النجم ستارہ، اور الثاقب اس کی صفت آ گئی روشن. تو وہ روشن ستارہ ہے جو رات کو آتا ہے. تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور اس ستارے کی قسم کھائی ہے جو رات کو آتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے. یہ جو النجم الثاقب ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم نے جملہ اسمیہ مانا ہے مبتدا محذوف مان کے. تو اس کو کیا بنائیں گے ان آیات میں گرامیٹیکلی؟ تو اس جملہ اسمیہ کو جو ہے وہ جملہ اعتراضیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے قسم آئی ہے اور اب آگے جواب قسم آئے گا، ٹھیک ہے جی. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، تو بیچ میں ایک جملہ آیا ہے جس میں الطارق کی وضاحت ہے، تو اس کو جملہ اعتراضیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو الطارق کو جو دوسری آیت کے آخر میں اس کا بدل بھی کہہ سکتے ہیں، اس جملہ اسمیہ کو النجم الثاقب کو. دونوں گرامٹیکل انالیسس پاسبل ہے، ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے آیات خود کی کیونکہ ہم اس طرح سے خاص طور پہ پہلی دو آیات جو ہیں اس کا انالیسس کئی بار کر چکے ہیں سملر آیات کا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چوتھی آیت ان کل نفس، ان کل نفس لما علیہا حافظ. جی جناب، کون شروع کرے گا یہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاہر بھائی سے جی اجازت ہے سر. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان جو ہے سر اس میں
اسٹارٹ اگر میں اس طرح کروں کہ ان ہم نے چار طریقوں سے پڑھا ہے، ان شرطیہ ہوتا ہے، ان نافیہ ہوتا ہے، ان مخفف ہوتا ہے یا ان زائدہ. تو اس میں ہمیں اگر یہ ان شرطیہ کے لیے ہم دیکھیں تو آگے اس کے فعل ماضی یا مضارع آنا چاہیے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا سر. ان مخفف پڑھا ہم نے سر، اس کے آگے افعال ناقصہ آتے ہیں، کانا، کادا، اور اس کے بعد اس کی خبر پہ لام تاکید ہوتا ہے. اور ان نافیہ پڑھا تھا تیسرا سر ہم نے، تو اس کے لیے یہ تھا کہ اس کے آگے الا ملے گا ہمیں سر، ٹھیک ہے نا، الا ملے گا. تو جب ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں تشریح میں جو ہے ٹرانسلیشن میں مگر کا جملہ مگر ملتا ہے سر. تو اس کو اگر ہم ان نافیہ بنائیں سر، حرف نفی کہہ لیں سر، ان نافیہ کہہ لیں سر اس کو. میں آگے پھر اس کی وہ ڈیٹیل بتاؤں گا کیسے اس کو حرف نفی دیا. کلو سر، کلو اسم ہے سر، مضاف بن کے آ رہا ہے یہاں پہ، مضاف ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی ہلکی. کلو نفسن آگے مضاف الیہ ہمیں مل گیا سر. تو یہ مضاف الیہ کی کنسٹرکشن مل گئی ہمیں. اس کو ہم جو ہے سر جی سر، ہاں بتائیے جی اس کو ہم سر مبتدا بنا لیں گے سر. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کل نفسن جو ہے اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہر نفس سر، ہر ایک، تمام، یعنی کہ یہ مکمل اس کو اس میں کوئی بھی وہ باہر نہیں ہے. ہر نفس، ہر ایک نفس، یعنی کہ اس طرح کے. ٹھیک ہے، ہر نفس. اچھا ہم نے پڑھا تھا کہ کلو جب مضاف بن کے آتا ہے تو اس کے دو ٹرانسلیشن ممکن ہے. ایک ہوتا ہے جیسے ہر مسلمان، کلو مسلمن، اور اسی طرح ایک ٹرانسلیشن ہوتی ہے پورے کا پورا مسلمان. تو وہ کب ہوتا ہے؟ سر وہ یاد، ہاں ال کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. یعنی کلو نفسن جو ہے اس میں جو مضاف الیہ نکرا ہے تو اس کا مطلب ہوگا ہر نفس. اور اگر ال آ جائے جیسے کل المسلمی یا کل النفسی، یعنی اگر معرفہ ہو مضاف الیہ تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا نفس یا پورے کا پورا مسلمان. چلیے ماشاء اللہ، چلے آگے چلے. آگے سر لما ہمیں نظر ملا ہے سر. لما جو ہے سر اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن اس طریقے سے ہے کہ لما دو قسم کا ہوتا ہے. ایک لما اسمیہ ہوتا ہے اور ایک لما حرفیہ ہوتا ہے سر. اسمیہ کے لیے یہ ہے کہ لما کے بعد فعل ماضی آتا ہے اور وہ اذا کے معنی میں آتا ہے، تو فعل ماضی نہیں ملا ہمیں آگے. اور لما حرفیہ کی ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ اس کے بعد فعل مضارع آتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، مضارع بھی نہیں ہے اس کے بعد. تو اور تیسرا جو ہے وہ لمحہ ہے جس کے بعد کوئی بھی یعنی کہ فعل نہیں آیا، لیکن اسمیہ اگر ہمیں جملہ اسمیہ نظر آ جائے آگے تو وہ جو مفہوم ہے وہ الا کا دیتا ہے، اور الا کے معنی مگر کے ہیں. تو اسی لیے وہ شروع میں ان کو جو ہے حرف نفی لیا تھا کہ یہ لمحہ جو ہے یہ الا کے مفہوم میں آئے گا، مگر کے معنی میں سر. بمعنی الا حسر کے لیے بھی آتا ہے سر یہ. ٹھیک ہے، تو یہ حسر کے لیے ہے اور یہ بمعنی الا ہے. ماشاء اللہ جی سر. ٹھیک ہے جناب، آگے چلیے. آگے سر جملہ جیسے میں نے کہا جملہ اسمیہ ہے ہمارے پاس، علیہا مقدم ہے سر. یہ جار اور مجرور ہو کے خبر مقدم بن جائے گا سر، علیہا. ٹھیک ہے، آگے جملہ اسمیہ ہمیں نظر آ رہا ہے، علیہا حافظ، پورا جملہ اسمیہ نظر آ رہا ہے. تو یہ خبر ہو گئی، پہلے آئی ہے مقدم ہو گئی، اور حافظن جو ہے اس میں ہمیں فائدہ ملا خبر مقدم ہونے کا کہ مبتدا جو ہے وہ سر مبتدا نقرہ لا سکتے ہیں سر. مبتدا نقرہ ہو گیا، یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. تو یہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر ہو کے کیا ملا؟ جملہ اسمیہ بن گیا سر، یہ جملہ اسمیہ، اور یہ جو ہم نے مبتدا بنایا تھا اس کے لیے خبر ہو گیا سر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مبتدا اور جملہ اسمیہ جی سر صحیح اور بالکل صحیح. اس کو ہم جواب قسم بنا لیں گے سر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ جو مبتدا اور خبر ہے حسر کے ساتھ اس جملہ اسمیہ میں، یہ جواب القسم ہو گیا. ماشاء اللہ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ایکسلنٹ ہے صاحب. آپ اس کی ٹرانسلیشن کریے. جی سر. ان کل نفس نہیں ہے ہر ایک نفس، لما مگر، علیہا حافظون اس پر ایک حفاظت کرنے والا. صحیح، اس پہ حفاظت کرنے والا، اس میں حافظ. ٹھیک ہے جی، یعنی فرشتہ. اب یہاں پہ جو ہے دو مفہوم ہیں اور دونوں باتیں صحیح ہیں، دونوں قرآن سے ثابت ہیں. کہ ایک فرشتے تو وہ ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں کوئی بات نکلتی مگر وہ لکھ لیتے ہیں زبان سے. اور دوسری جو کہ سورۃ الرعد میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو کہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو وہ فرشتے بھی حفاظت کرنے والے ہیں. دونوں باتیں صحیح ہیں،
دونوں ہی قسم کے فرشتے جو ہیں وہ انسان کے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. اور فَلْيَنظُرِ سر الْإِنسَانُ. ایک ہاں تھوڑی سی سر اور تھوڑی سی اس کی حافظ ان کے بارے میں تشریح کر دوں. جی یہ بیسیکلی جی اس کا فعل آتا ہے ہاف سے سوری دوئے سے سر, ٹھیک ہے اور یہ باب سین سے آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, اس کا مطلب ٹھیک ہوتا ہے ہے حفاظت کرنا. اس کا پھر اس کو اسم الفاعل بنا لیں گے تو حافظون بن جائے گا فاعلون کے وزن پہ, تو یہ حافظون صحیح اسم الفاعل بھی ہے. اسم الفاعل بھی ہے کریکٹ صحیح. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مما خلق. جی طاہر بھائی کنٹینیو کیجیے بسم اللہ. جی سر, فا عطف ہے سر, صحیح فاعطف ہو گیا. لام اس کو سر لام امر. لام جو ہے یہ لام امر ہے. کیسے پتا چلا آپ کو یہ لام امر ہے؟ لام کئی کیوں نہیں ہے؟ سر یہ معنی میں دیکھ کے میں نے اندازہ لگایا, اس کے بعد جو ہے نا کے معنی نہیں ملے مجھے اس کے, میں نے اس کو لگایا. اور کوئی بتا دے کہ اس کو, بالکل آپ کی بات تو معنی دیکھ کے تو بالکل صحیح ہے, لیکن اور کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ لام کئی اور لام امر کا فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ سر لام امر جو ہے وہ مضارع کو اخف کر دیتا ہے, اور یہ فنزور تھا, یہ فنزور ہو گیا ہے, ینظر یعنی. صحیح 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 ٹھیک ہے ماشاء اللہ بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ ہم جزاک اگر یہ لام کئی ہوتا تو پھر یہ نصب میں چلا جاتا ہے, ہم ذرا ہو جاتا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ صحیح ہے. آگے چلیے. ینظر لام سر, ینظر جی سر, لام امر یہ فعل مضارع ہے سر. آگے فعل مضارع واحد مذکر غائب. ٹھیک ہو گیا. مادہ اس کا نون را اور باب نون سے آیا, نظرا ینظرو نظرن دیکھنا. صحیح دیکھنا. ٹھیک ہے جی. تو را کے نیچے جو کسرہ ہے کسرۃ العارضی ہے, کیونکہ یہ سکون میں آ گیا تھا لام امر کی وجہ سے. ینظر لیںظر اور فا کے ساتھ مل کے فلینظر, تو یہ کسرۃ العارضی ہو گیا. جی جناب, تو یہ لام یہ فعل مضارع ہوگا, اس کا فاعل فائل سر آگے انسانوں کی شکل میں موجود ہے سر, رفع کی سر. ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی. الانسان رفع میں فاعل آپ کو مل گیا. فائل ٹھیک ہے جی سر. اب مفعول چاہیے. جی سر, آگے مما کی کنسٹرکشن ہے سر, من اور ما حرف جارہ ہے سر. یہ ما استفامیہ ہے جو کہ من کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, تو الف نہیں لکھا جاتا, مما بن جاتا ہے سر. اس کو ٹھیک ہم ہو گیا. جار مجرور متعلق کہہ لیں گے سر. ٹھیک ہے, جو ما استفامیہ ہوتا ہے نا, وہ جب من کے ساتھ آتا ہے تو پھر الف اس کا حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جی من سر. ما ایسے من ما نہیں ہوتا, پھر من ما ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, جی سر. بغیر الف کے. تو یہ جو ہے مما جو ہے یہ متعلق ہو گیا. کس کا متعلق ہوگا یہ دیکھتے ہیں. آگے سر خلے کا فعل آ گیا سر, فعل ماضی ٹھیک ہے مجہول. ٹھیک ہے جی. تو یہ ماضی مجہول آ گیا ہے. اس کا نائب جی ہمیں الفاعل. جی سر, ہاں اس جی کا نائب الفاعل موجود ہے, اس کے اندر ہی ہوا سر, آگے کچھ نہیں ہے. کیونکہ اور اس کا مادہ ہے ٹھیک فا ہے لا قاف, فا لام صحیح قاف, باب نون سے آیا خلق یخلق, اس کے بعد فعلا کے وزن پر ڈالیں گے تو خلے کا بن جائے گا, وہ پیدا کیا گیا مجہول سر. ماشاء اللہ, وہ پیدا کیا گیا. خلقہ کا معنی ہوتا ہے اس نے پیدا کیا, اور خلقہ وہ پیدا کیا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں پہ جو یہ مفعول ہے وہ بھی نائب الفاعل بن گیا. ٹھیک ہے جی جی. سر. مفعول اور یہ ٹھیک ہے. ہاں متعلق اور یہ جملے جو فعل ماضی مجہول پلس نائب الفاعل مل کے مفعول بہی بن جائیں گے سر, جملہ ٹھیک ہے. فعلیہ کے. تو یہ جو متعلق ہے یہ متعلق ہے خلقہ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جی خلقہ سر. کا متعلق ہے, مقدم ہے. تو یہ متعلق مقدم اور فعل مجہول اور اس کا جو نائب الفاعل ہے یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو گئے, اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ بن جائے گا مفعول بہی کس کا؟ ینظرو کا. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ پورا یہ جملہ فعلیہ ہو گیا فعلیہ. لام امر کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جناب. یہ جملہ اچھا, اب یہ جو فا ہے اس کو آپ عطف لے رہے ہیں یا اس کو استنافیہ بھی لے سکتے ہیں, دونوں باتیں صحیح ہیں. آپ ترجمہ کیجیے اس کا طاہر بھائی. جی سر. فلینظر الانسان, پس وہ انسان دیکھے, مما خلق, کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا. صحیح. اب یہاں پہ جو ہے نا, اگر آپ لام امر کا ترجمہ میں لکھے ہیں نا, اس کو چاہیے کہ وہ تو زیادہ بہتر ہے. آپ نے جو کیا وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ پس انسان کو چاہیے
کہ وہ دیکھے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے. یعنی کس چیز سے وہ پیدا کرے گا. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. ایکسلنٹ. یس کامران. اوکے. اچھا, اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ ہم لوگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو یا کوئی کمنٹ ہو یا کوئی بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کنٹریبیوٹ کیا کیجیے. جزاکم اللہ خیرا. اچھا سر, اس میں کیا بنایا سر ہم نے اس جملہ فعلیہ کو؟ سر جملہ فعلیہ کو ہم یہاں پہ پیچھے سے کچھ ملائیں گے کیا؟ میرا خیال سے تو لا نہیں, اس محل میں لہا ہوگا. ایک میں نے ترکیب یہ پڑھی تھی کہ جملہ ترکیب یہ میں نے پڑھی تھی کہ یہ فا جو ہے جواب شرط میں استعمال ہو رہا ہے اور جو اس کی شرط ہے وہ معذوف ہے. اچھا, سر جواب ٹھیک ہے, ممکن ہو سکتا ہے بالکل. اور پھر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ جہاں پہ وہ لکھتے ہیں نا وہ مینشن بھی کرتے ہیں کہ شرط کیا ہو سکتی ہے اور پھر اس کا کانٹیکسٹ کیا ہوگا, کیونکہ یہ جو پہلو ہوتا ہے نا منور صاحب, اس سے پھر مختلف تفاسیر سامنے آتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے ڈفرینٹ تفسیر جو ہے نا وہ پھر سامنے آتی ہے کہ جناب انہوں نے اگر اس کو مبتدا محذوف مانا ہے, سوری شرط اس کی محذوف مانی ہے, تو پھر اس سے تفسیر کیا نکلے گی اور انہوں نے کس چیز کو محذوف لیا ہے. بالکل ممکن ہے, ہو سکتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو محذوف بنایا ہو. ٹھیک ہے جناب, چلیں آگے چلتے ہیں ہم. ویسے سر جیسے آپ نے کہا اگر استنافیہ مان لیں تو یہ بالکل ایزیلی ہو جائے گا, ایزی اس میں آج چلا جائے گا, یعنی کہ نئی بات ہو رہی ہے. بالکل وہ سادی بات ہو جائے گی. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, وہ جو صاحب کہہ رہے ہیں وہی ممکن ہے. اب یہی پہلو ہوتے ہیں جس سے جو ہے نا مختلف تفاسیر سامنے آتی ہیں. علماء جو ہیں, مفسرین جو ہے, وہ انہی پہلوؤں سے مختلف تفاسیر بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. من ماء دافق يخرج من الصلب والترائب. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. طالبہ کنٹینیو کریں گے؟ جی سر بالکل. سر خلق کا ابھی ہم نے پیچھے کیا ہے سیم, پہلے ماضی مجہول. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. آگے چلیں. نائب الفاعل اس کا ہوا اس کے اندر ہی موجود ہے سر. من حرف جارہ ہے سر. من حرف جارہ ہے, صحیح ہو گیا. ما ان دافقن سر یہ صفت موصوف صفت ہو کے مجرور ہو جائیں گے من کے لیے. ٹھیک ہے جی, موصوف ہے ما پانی اور دافقن اچھلتا, صفت ہو گئی. دافقن فعل جو اس کا جو فعل آتا ہے وہ دال فا قاف سے آتا ہے, باب نون سے نصب دفق یدفق, پھر اس کا اسم الفاعل بنے گا دافقن اچھلنے والا. فاعل ان کے وزن پہ. ایکسلنٹ, ٹھیک ہو گیا. تو صفت ہے تو جر میں چلی گئی, جار اور مجرور متعلق ہو گئے, متعلق ہو کے یہ سر فعل کے لیے جملہ فعلیہ سر, یہ خلقہ کے متعلق ہو گیا اور پھر جملہ فعلیہ, اس کو ہم جملہ فعلیہ بنا. ٹھیک ہے جی, ترجمہ کیجیے. خلقہ وہ پیدا کیا گیا, من ماء دافق, اس کی پھر ہم موصوف اور صفت اور موصوف کی ٹرانسلیشن کریں گے اچھلتے ہوئے پانی سے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. آگے چلیے جناب. آگے سر یخرجو فعل مضارع ہے سر, واحد مذکر غائب, پہلا ہی سر مضارع کا پلس ہوا. خرجا یہ ہم کافی بار فعل کر چکے ہیں, خرجا یخرجو اخراجن, خراجیم باب نون سے باہر نکالنا. صحیح. آگے سر پھر من آ گیا, حرف جار آ گیا سر. صحیح. اس کے بعد بین الصلب, بین جو ہے سر یہ جو ہے ال بھی نہیں ہے اور اس کے بعد اس پہ جو ہے تنوین بھی نہیں ہے, اس کو مضاف
کنسیڈر کریں گے آگے اصل بھی ہمیں جو ہے نا جر میں نظر آ رہا ہے. کریکٹ، مرکب اضافی کنسٹرکشن مدافع، ہو گئے. جی سر. اس کے ٹھیک آگے ہے، جائیں اور تو واو عطف آ گیا ہے، جیسے آپ نے پہلی کنسٹرکشن کی تھی یہ وہی کنسٹرکشن ہے کہ واو عطف آ گیا، آگے الترائب معطوف ہو گیا، تو عطف معطوف اور معطوف الیہ مل کے ہم یہ مضاف الیہ بنا لیں گے بین کے لیے سر. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ سلبی جو ہے یہ ہو جائے گا معطوف الیہ، اس کو مضاف اور اس بین کو مضاف ہو گیا سر. یہ پورا تینوں جو یہ ہے سر یہ مضاف الیہ ہو جائیں گے، اور پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے جو ہے سر یہ حرف جارہ من کے لیے مجرور ہو جائیں گے سر. ٹھیک، اور یہ جار و مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے یخرج فعل کے سر. متعلق یا خرق، ماشاء اللہ. اور یہ جو ہے متعلق اپنے فعل کے ساتھ بلکہ جملہ فعلیہ بنے گا، اور یہ سر صفت کہلائے گی پانی کی، کیونکہ یہ پوری کی پوری جو ہے وہ پانی کے بارے میں، ماں ان کے بارے میں صفت. صحیح، یعنی جو ما ان دافق نکرا ہے اس کے بعد جملہ آ رہا ہے تو یہ پوری صفت ہے، اور یہ صفت جو ہے نا یہ دوسری صفت ہے، کیونکہ پہلی ما ان جو ہے اس کی صفت پہلی آئی تھی دافقن، اور دوسری اس کی صفت کیا ہے اس پانی کی کہ وہ نکلتا ہے. آج ترجمہ کیجیے، یہ دوسری صفت ہے. یخرجو وہ نکلتا ہے من بین الصلب پیٹ کے درمیان، والترائب اور پسلیوں سے، پورا اگر جار مجرور کا ترجمہ کریں. صحیح، یعنی درمیان پیٹ یا پیٹ، اس کا کیا سلبی جو ہے وہ پیٹ کے لیے آتا ہے، پیٹ کے لیے آتا ہے؟ کوئی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیے اگر موجود ہیں کلاس میں. اور ترائب جو ہے نا وہ پسلوں کو کہتے ہیں، یہ وہ جگہ جدھر الصلبی پیٹ سے، جی سر الصلبی پیٹ سے آتا ہے، اس کی جمع ہے اصلاب. کریکٹ، پیٹ سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، پیٹ سے، پیٹ، تو پیٹ کے درمیان یہ وہ نکلتا ہے وہ پانی درمیان پیٹ کے اور پسلیوں کے. پسلیاں ترائب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ ہار پہنا جاتا ہے نا. تو وہ جو پانی ہے یعنی منی، وہ کہاں سے، وہ اچھلتا ہوا پانی ہے اور وہ نکلتی ہے الصلبی اور ترائب کے بیچ سے. تو اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ صلب جو ہے وہ مرد کا ہوتا ہے، یعنی جو اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ پیٹ سے نکلتا ہے، اور جو ترائب ہے وہ عورت کے لیے ہے. یہ بھی بیان کیا گیا ہے. تو انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے. وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو نکلتا ہے پیٹ اور پسلیوں کے درمیان سے. اور پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو کس نے پیدا کیا. یعنی وہ یہ سوچے، اگر انسان اپنا ہی معائنہ کر لے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، صرف اگر وہ اپنی بولنے کی جو سائنس ہے اس کو جان لے کہ انسان کیسے بولتا ہے. ہمارا ذہن، ہماری آنکھ دیکھتی ہے، ہمارے کان سنتے ہیں، تو ہمارا ذہن کچھ سگنلز ریسیو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور بولتے ہیں. اب بولتے کیسے ہیں؟ ہمارا جو ناک ہے جب وہ آکسیجن اندر لیتی ہے، ہم سانس اندر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پھر جب ہم بولنا چاہتے ہیں تو ذہن نے جو سنا، جو دیکھا، جو محسوس کیا، 5 سینسز، اس کو پروسیس کیا اور فوراً سگنل بھیجے جو بولنے کی ہمارا جو آلہ ہوتا ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے جی، جو چھوٹی 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 بالکل ووکل کارڈز ہوتی ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی، اور پھر جو ہے وہ وائبریٹ کرتی ہیں کیونکہ ذہن نے کچھ سگنل بھیجے ہیں، تو ان سگنلز کے حساب سے وائبریٹ کرتی ہے. اور جو آکسیجن انسان نے اندر لی ہے اس ہوا کو وہ باہر نکال رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جو اس کے لنگز پروسیس کر رہے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ باہر نکل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آواز ہے وہ بھی باہر آ رہی ہے. اور لمفس نوڈ جو ہیں اس کو، لمفس نوڈ بول رہا ہوں، جو ووکل کارڈز ہیں اس کو وہ شیپ دے رہی ہیں الفاظ کی. ٹھیک ہے جی، یعنی آواز باہر آ رہی ہے، اور اس کے بعد اب شیپ الفاظ کے کہاں سے آ رہے ہیں؟ زبان سے. اور ہم نے تمام مخارج پڑھے ہیں، ہونٹوں سے، زبان سے، دانتوں سے، اور اس کی آواز باہر آ رہی ہے اور وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنی زبانیں پیدا کی ہیں اور کتنے انسان پیدا کیے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ اکثریت جو ہے ان کی آواز بالکل یونیک ہوتی ہے. یعنی ہم اس کلاس میں جو بھی بات کرتے ہیں تو
99% ہم پہچان لیتے ہیں کہ کون بات کر رہا ہے، کیونکہ ان کی آواز یونیک ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک صرف بولنے کا میکانزم ہے. انسان صرف اپنے اندر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے، انسان کے اندر مسلس کتنے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ پہ غور کرے کہ ہاتھ اگر ایسے نہ ہو تو کیا کر سکتا ہے انسان. اپنی آنکھوں پہ اگر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی نعمت عطا فرمائی ہے، دیکھنے کا کیا میکانزم ہے، یہ آنکھ آٹو ایڈجسٹ کیسے کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کیمرے اتنے میگا پکسل آٹو ایڈجسٹ، یہ وہ. ذرا آپ دیکھیں آنکھ کو کیسے ملی مائکرو سیکنڈ میں وہ ایڈجسٹ کر لیتی ہے، دھوپ ہو اندھیرا ہو جیسے بھی ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے تخلیق کیا ہے اس کی ماں کے پیٹ میں، اور بہترین شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا ہے. اور پیدا اس کی جو ابتدا ہے وہ کس سے کی ہے؟ ایک صرف پانی کے ایک قطرے سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. تو وہ ذات جو اس کو پورا انسان بنا سکتی ہے، اتنی خصوصیات والا، تو کیا اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی وہ؟ تو انسان کو اس بات پہ غور و فکر کرنے کی یہاں پہ دعوت دی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی تخلیق پہ غور کرے. ہر کوئی کر سکتا ہے نا تخلیق پہ غور، کہ دیکھے ذرا کہ وہ خود کیسے پیدا ہوا، اس کے بچے کیسے پیدا ہوئے، اس کی تخلیق کا عمل. اب تو بہت آسان ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے. ہر انسان، ہر شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مختلف اسٹیجز سے اس کی بیوی گزرتی ہے، اور وہ ساتھ ساتھ دیکھتا ہے ساری چیزیں. تو غور تو کرے انسان. تو اگر انسان صرف اس چیز پہ غور کر لے، وفی انفسکم، اپنے اندر دیکھو بس، اپنی آیات جو ہیں، جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دی ہیں، غور کرو. اگر ان چیزوں پہ غور کر لے تو وہ اپنے خالق کو بھی پہچان لے گا، اپنے مالک کو بھی پہچان لے گا. اور اس بات کا پکا یقینی اس کو اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ جو ذات اس کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتی ہے تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ تو اس پر بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی. جی جناب. تو یہ ہو گئی ہماری سلائیڈ نمبر. سر ایک جی اس جناب. میں چیز ایڈ کر رہا تھا کہ جو آیت نمبر 5 ہے، جی فَلْيَنْظُرِ جی الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، مما بالکل. خلق جو ہے اس میں ایک سوال ہے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا. تو آیت نمبر جی 6 جو ہے بولے کا جی مما داخل، یہ جواب ہے مما خلق کا. صحیح، بالکل صحیح ہے. بالکل، کہ سوال جو ہے اس کا جواب ہے خلق من ماء دافق، اور کنٹینیو ہو رہا ہے یخرج من بین الصلب والترائب. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے انسان اگر یہ غور کر لے اس بات پہ تو یقیناً اس کو اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ انہو علی رجعہ انہو علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر. منور صاحب جزاک اللہ خیرا. طیب. جی سر. جزاکم اللہ خیر. جی سر. انا جو ہے یہ حرف تاکید ہے، مسبب الفعل، اور جب انا آتا ہے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. تو اس کے صحیح ساتھ جو متصل ضمیر ہے یہ اسم و انا ہو جائے گی. صحیح اس کے بعد علی رجعہ، علی حرف جار ہے، رجعی مضاف ہے، اور ہی اٹیچ ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور مضاف الیہ بن کے یہ مجرور بن رہا ہے حرف جار علی کے لیے. صحیح اور جار مجرور مل کر متعلق کے خبر ہو رہے ہیں، متعلق مقدم خبر ہو رہے ہیں. صحیح. اس کے بعد بہت آسان آگے ترکیب. جی، اور آگے جو ہے صحیح لقادر، لقادر میں جو لا ہے یہ لام مضارعہ ہے جو ان کے ساتھ آتا ہے.
اور اس کے بعد صحیح قادر جو ہے یہ خبر ہے ان کی. تو خبر خبر مؤخر ہو گئی. خبر اپنے متعلق خبر سے مل کر اور اسم سے مل کر جو ہے یہ جملہ خبر و اسمیہ انہ جو جملہ اسمی ہو جائے گی. صحیح. جو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. جملہ اور اسمی یہ ہو جو جائے ہے گا. اس کو جو جملہ اسمیہ کو آپ جملہ تعلیلہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علت بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے جناب, کہ جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ انسان جب غور کرے اپنی تخلیق کے تو یہ انہ علی رجعہ لقادر. لقادر یس. ترجمہ سر اس کا ہوگا بے شک وہ اس کے لوٹانے پر یقیناً قادر. بے شک وہ اللہ تعالی اس کے لوٹانے پر, یعنی انسان کے لوٹانے پہ کہ قادر یقیناً قادر ہے, تقدیر رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے اس کو لوٹانے پر, یعنی اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر. جی جناب. کس دن؟ یوما سر یوما ظرف ہے اور یہاں پہ مضاف بن کے آ رہا ہے. اور اس کے بعد ہے صحیح. تبلا سرائر. تبلا جو ہے سر ایک فعل مجهول ہے واحد مؤنث غائب کا. اس کا جو مادہ صحیح. ہے وہ ہے با لام اور واؤ. فعل ناقص ہے یہ. باب نون سے ہے بلوا یبلغو. اور جب ہم اس کو مجہول کے مضارع مجہول پہ ڈالتے ہیں تو یہ بنتا ہے یبلغو. اور تبدیلی کے بعد پھر یہ جبلہ بنتا ہے. پھر جبلہ کے بعد مؤنث کا صیغہ بنتا ہے تبلا. صحیح. السرائر یہ حالت رفع میں ہے تو یہ نائب الفاعل ہو جائے گا فعل مجہول تبلا کا. صحیح. تو یہ ہوا, فاعل اس کو ہم لکھتے ہیں مضارع واحد مجہول. مؤنث غائب مجہول. جی. ٹھیک ہے جی. اور مجہول کا نائب الفاعل کیا بتایا آپ نے؟ السرائر حالت رفع میں تو نائب الفاعل بن جائے. ٹھیک ہے. سرائر جو ہے یہ اس کا نائب الفاعل ہو جائے گا تبلا کا. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ پورا جملہ فعلیہ کیا بن جائے گا؟ یہ مجرور ہو جائے گا مضاف یوما کے لیے. صحیح ہے. یہ مدافل ہے تو محلن مجرور کرائے گا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گیا جی. جی. اب اور یہ ظرف اور مدافل ہے. ہاں جی بتائیے. جی. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ متعلق بن رہا ہے رجل فعل کے یا ایک فعل معذوف ہے یرجعون. اس کو سادہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ متعلق ہے بقادر خبر. ٹھیک ہے. متعلق ہے قادر. ہاں, کہ وہ یقیناً وہ اس کے لوٹانے پر واقعی قدرت رکھتا ہے بے شک. کس دن؟ جس دن. اب آپ جس دن ترجمہ کیجیے. ٹھیک ہے. جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی تمام رازوں کی. ہاں جی. یعنی تبلا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے, اس کا معنی ہوگا ظاہر کیے جائیں گے یا جانچ پڑتال کی جائے گی. ظاہر کیے جائیں گے تمام راز. ٹھیک ہے جی. وہ جو سینوں میں چھپے ہوتے ہیں راز, ان کی اس جو ظاہر کر دیے جائیں گے, ان کی جانچ پڑتال. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کو, اس ظرف کو, یعنی اس پورے مرکب اضافی کو آپ متعلق خبر قادر کہہ سکتے ہیں. قادر کے لیے. ٹھیک ہو گیا ذرا. یس. ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ. ایکسلنٹ. یس کامران. یہ مؤنث جو فعل تھا تبلا, تو جی. اس کا نائب الفاعل یہ کیا یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ سرائر آپ بتائیں کس وجہ سے مؤنث ہے. گولتا ہوتی ہے نا مؤنث میں. تو اور بھی ریزن ہوتے ہیں, سوچیں. السرائر جو ہے آپ دیکھیں کس وزن پہ. میں بتاؤں بتائیے بالکل. یہ سر یہ ہے جمع کا صیغہ ہے. اس کا جو واحد ہے وہ ہے سریرہ. سریرہ کا جمع ہے سرائر. یہ غیر عاقل کی جمع ہے. غیر عاقل کی جمع ہے, اس لیے مؤنث کا صیغہ ہے. صحیح. ماشاء اللہ. چلیں جی. سلائیڈ ہو گئی اس کی کامران؟ جی سر سلائیڈ ہو گئی. اوکے.
فما لہو من قوت ولا ناصر. جی منور صاحب. فا جو ہے یہاں پہ حرف عطف ہے، ما جو ہے نافیہ ہے، لہو جار مجرور ہو کے خبر مقدم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے ہے من قوتن، من قوتن جار مجرور بن کے جو ہے یہ معطوف بن جائیں گے. اچھا من جو ہے یہاں پہ زائدہ کے طور پہ آیا ہے. صحیح. اور اس تو کے یہ جو بعد متعلق ہے اس کا جو ہے نا مجھے زائدہ سے بہتر ورڈ لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. گرامر والوں نے زائدہ بھی کہا ہے. ٹھیک ہے. یہ متعلق ہو گیا جار مجرور تو یہ مقدم ہو جائے گا. صحیح ہے جی. اس کو ہم کہیں گے متعلق خبر اور آپ اس کو مقدم کہہ دیں گے کیونکہ ہمیں اس کا جو مبتدا بعد میں ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو من ہے نا اس کو جو ہے ہم حرف جارہ تو ہے یہ، لیکن ہم اس کو جو ہے نا ہم نے جو ٹاپک پڑھا ہے نا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس کو صلہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صلہ کے طور پہ یعنی پریپوزیشن کے طور پہ آیا یہ ہے تو حرف جارہ. دیکھیں جی اب ہم یہ اس وقت بھی ہم نے جب صلہ کا ٹاپک پڑھا تھا نا میں یہی پڑھا تھا کہ کچھ حروف جارہ ایسے ہوتے ہیں جو کام تو اپنا جر والے ہی کریں گے لیکن وہ پریپوزیشن کے طور پہ آتے ہیں تو ڈفرینٹ معنی جو ہے وہ دیتے ہیں. اب یہاں پہ یہ پریپوزیشن یعنی صلہ کے طور پہ آیا اور یہاں پہ مقصد کیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ آپ اس کو من صلہ کے طور پہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو من صلہ کہہ دیں گے تو پھر یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ قوتن جو ہے یہ مبتدا تھا لیکن من آنے کی وجہ سے قوتن ہے تو محلن جو ہے ہم اس کو رفع میں مان لیں گے. ٹھیک ہے جی. مبتدا کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے یہاں مجرور لیکن محلن آپ اس کو مرفوع کہہ کے مبتدا کہہ دیں گے. ٹھیک ہے جناب آگے چلیے. اچھا سر اسی طرح یہ ماں میں جب ہم تاکید لے کے آتے ہیں تو ہم با کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی لاتے ہیں تو اس میں بھی کہتے ہیں با جو ہے وہ کام تو وہی کرتا ہے حرف جار کا لیکن وہ ہوتا زائدہ ہے. اسی طرح سے بالکل بالکل با وہاں بھی ہم اس کو با صلہ کہہ دیں گے. آگے آئے گا بھی وہ آئے گا وما ہوا بالحزل میں آیت نمبر 14. واو جو ہے عاطفہ ہے یہاں پہ لا تاکید کے لیے آیا ہے اور ناصر جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا قوتن پہ. معطوف علیہ مل کر جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو جائیں گے اور محلہ حالت رفع ہوں گے، حالت رفع ہوگی اور یہ ماں کے ساتھ تو مبتدا مؤخر خبر مقدم کے ساتھ مل کر جو ہے جملہ اسمیہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ نافیہ. ٹھیک ہے جی. اب اس کا ترجمہ کیجئے. تو نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار. ٹھیک ہے جی. تو قوتن اگر ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا ایک قوت یا اب یہاں پہ من آنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو نکرہ ہوتا ہے نا وہ مزید نکرہ ہوتا ہے تو نکرہ کو اگر مزید نکرہ کرنا ہو تو اس کے ساتھ من لگا دیتے ہیں. تو اب اس کا ترجمہ جو ہے نا اس میں مزید تاکید آ گئی اور زور آ گیا. فما لہو من قوت نہیں ہوگی اس کے لیے یعنی انسان کے لیے کوئی قوت کوئی بھی قوت. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی طاقت ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی قوت نہ کوئی مددگار. اچھا یہاں پہ جو لا ہے نا یہ بھی تاکید کے لیے کیونکہ شروع میں جب ما آ جاتا ہے یعنی وہ نفی کے لیے آ گیا تو لا دوبارہ لایا گیا ہے تو یہ مزید تاکید لاتا ہے جملہ. ٹھیک ہو گیا جناب. چلیں جی. تو یہاں تک جو ہے آیت نمبر 10 ہو گئی. کامران کی بھی ایک سلائیڈ لے لیجئے. ہم وائٹ بورڈ اب رب کرتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اوکے جناب. مولانا صاحب جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اب ہم جو ہے کسی اور ساتھی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں آگے لے کے چلیں. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. جی جناب کون کر رہے ہیں؟ کیجیے شاہد صاحب. بہت آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر والسمائے واو جو ہے جارہ ہے اور سمائے جو ہے مجرور ہے اور اس سے پہلے قسم چھپی ہوئی اقسمو سر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. واو حرف جارہ ہے تو یہ قسم کے لیے اقسمو یہ مجرور ہے
صحیح ہے جی, جی وہی جیسے جی ہم نے اس سورہ کے ابتدا میں کیا تھا. ٹھیک ہے جی. جی ذات سر. الرجع. ذات الرجع سر مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک جی ہے لیکن جی بتائیے. یہ بنے گا کیا سر, یہ تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے سر. ٹھیک ہے, نو پرابلم. اچھا دیکھیں, پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں, یہ جو ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا, ذو ذا ذی. جی ٹھیک ہے سر. جی. یعنی یہ مضاف بن کے آتا ہے, رفع میں ہو تو ذو ذا ذی, یعنی جب یہ مضاف بنتا ہے تو رفع نصب جر میں ایسے لگتا ہے. اس کی جی جو سر. مؤنث ہے وہ ہے ذاتو, ذاتا اور ذاتی. جی سر. ٹھیک ہو گیا جی, یہ اس کی مؤنث ہو گئی. تو اب یہاں پہ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں ذاتی, تو جر میں ہے. صحیح ہے جی جی, سر. جر میں ہے. تو اب یہ جر میں کس وجہ سے آپ بتائیے, اور پہلے تو بتائیے مؤنث کیوں آیا یہاں پہ ذاتی, یعنی مؤنث سما کا کی صیغہ وجہ کیوں آیا؟ ہاں, سما کی السما وجہ کی سے. وجہ سے. صحیح جی, السما کی وجہ سے. تو اچھا, اب جی یعنی سما سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ جی. جر میں بھی ہے. کیوں جر میں؟ ہاں جی, کیوں سر نہیں ہے معلوم سر. کوشش کر دیکھیں. آپ مجھے بتائیے, جو متابع ہوتے ہیں یعنی جو تابع ہوتے ہیں وہ کون کون ہوتے ہیں؟ یہ حرف جارہ کی وجہ سے. حرف جارہ تو سما پہ ہے نا. تو یہ صرف اس لیے. ہاں دیکھیں, یہ جو ذاتی ہے یہ صفت ہے نا سما. جی سر. یہ صفت ہے اس کی, تو صفت موصوف ہوا سما, یہ صفت ہوئی تو اس لیے جو صفت ہوتی ہے وہ فالو کرتی ہے. جو موصوف. جی صحیح سر. ہے, تو اسی لیے وہ جو ہے مؤنث بھی آئی ہے اور حالت جر میں بھی ہے. صحیح ہے جی. اچھا, اب دیکھیے الرجعی, اب یہ جو ذاتی ہے ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ اس صورت میں آتا ہے اس وقت جب کیا بن کے آئے, مضاف. ٹھیک ہے, تو آگے کیا آئے گا اس کے؟ مضاف الیہ, الرجعی. جی ہاں سر. ٹھیک ہے جی, تو یہ مضاف الیہ ہو گیا. تو یہ مضاف الیہ اصل میں پوری صفت ہے السما کی. اچھا, ٹھیک ہے, صفت ہو گئی سر. یہ صفت ہو گئی, السما کی موصوف ہو گیا. ٹھیک ہے, اور موصوف جی اور صفت مل کے مجرور ہو گئے, اور یہ ہو گیا جملہ فعلیہ سر. یہ اس کو آپ کہیں گے متعلق. ٹھیک ہے جی, جی کیونکہ جی واو سے شروع ہو رہا ہے. متعلق بھی محذوف قسم. ٹھیک ہے, متعلق بھی محذوف قسم اقسم. جی سر. والسماء ذات الرجع. ہاں جی, اب آگے بھی کر لیجیے, والارض ذات الصدع. سر واو عطف ہے, اور الارضی کو سر میں نے مبتدا بنایا سر, اور ذات الصدی کو سر میں نے مضاف الیہ بنا کے خبر بنایا تھا. ایک منٹ میں, مبتدا کیسے بنائیں گے؟ عطف کس پہ؟ عطف پہ ذات الرجع پہ سر. ہاں نہیں, ذات الرجع بھی نہیں, السماء پہ. سما پہ سر. جی سر. السماء پہ جو ہے معطوف ہے. اگر مبتدا ہوگا تو جر میں کیوں آئے گا, کیا ریزن؟ سر کیا کہتے ہیں, یہ ارضی بھی مؤنث ہی ہے نا سر. ہاں نہیں, عربی تو مؤنث ہے, لیکن جر میں کیوں ہے؟ مؤنث تو ٹھیک ہو گیا. ذاتی کی وجہ سے, ذاتی کی وجہ سے. نہیں, ذاتی کا اس سے کوئی لینا. ذات رجعی تو سما کی صفت ہے نا. دیکھیں یہ معطوف ہے السما کا نا. جب یہ السما کا معطوف ہے تو جو السما پہ اثر ہوا ہے جر کا وہی اس پہ بھی ہوگا, معطوف سے اعراب لیتا ہے نا. ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معطوف ہے السما پہ, یعنی جو واو قسمیہ ہے اس کا اثر اس پہ بھی, یعنی قسم جاری ہے. جی ٹھیک سر. ہے, قسم جو ہے وہ جاری ہے. تو اس کا مبتدا نہیں بنائیں گے, یہ پھر سے موصوف ہوگا. ٹھیک ہے جی, اور آگے ذات صد بالکل ذات رج کی طرح جو ہے یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن ہو کے یہ الارض کی صفت ہو جائے گی, اور موصوف اور صفت جو ہے یہ معطوف ہو جائیں گے السما پہ. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ دونوں مل کے عطف اور معطوف یعنی والسماء ذات الرجع اور والارض ذات الصدع جو ہے یہ متعلق ہیں محذوف قسم کے, اقسم. ٹھیک ہو گیا جناب. چلیں جی, اب ترجمہ کیجیے. اور قسم ہے آسمان کی جو کہ پلٹنے والی ہے, اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے سر. صحیح. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی ہے. دیکھیے جی, اس سورہ کے ابتدا میں بھی قسم آئی ہے اور اس کے درمیان میں بھی
قسم ہے. والسماء ذات الرجع. الرج جو ہے نا وہ کہتے ہیں پلٹنے والے کو, لوٹنے والے کو. راجع بولتے ہیں نا, راجع پلٹنے والا. ٹھیک ہے جی. تو آسمان کو پلٹنے والا جو ہے, اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ بارش جو ہے نا, یعنی یہاں پہ جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش لاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی جو بارش ہے وہ بار بار ہوتی ہے, پلٹ پلٹ کے ہوتی ہے, اسی لیے آسمان کو ذات رجع کہا گیا ہے. اور ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ آسمان جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے بادلوں کا, جو سائیکل ہے رین کی, وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اوشن سے ہی آسمان جو ہے پانی لیتا ہے, اور وہ بادل اللہ تعالیٰ ان کو بناتا ہے اور پھر بارش برساتا ہے. تو آسمان اصل میں پانی جو ہے وہ لیتا ہے اور اس کو لوٹا دیتا ہے, سمندروں سے پانی لیتا ہے اور لوٹا دیتا ہے. تو اسی لیے اس کو ذات رجع کہا گیا ہے, پلٹنے والا, بار بار بارش کرنے والا. والارض ذات الصدع میں جو ہے زمین کو, الصدع کا مطلب ہے پھٹنے والی. ٹھیک ہے جی. تو زمین جو ہے وہ کون ہے, وہ پھٹنے والی ہے. دیکھیں زمین جو ہے نا وہ کئی مواقع پہ پھٹتی ہے. زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑ دیتا ہے اور اس میں سے پودا نکل جاتا ہے. اسی طرح زمین جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور اس میں سے پانی کا چشمہ بھی نکل آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اگر زلزلہ وغیرہ آ جائے تو اس میں بھی زمین پھٹ جاتی ہے اور پوری پوری بستیاں اس کے اندر دفن ہو جاتی ہیں, اور اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اور اسی طرح زمین پھٹے گی آخرت میں, اور پھر اس میں سے جتنے بھی مردے دفن ہیں وہ سب نکل کے آ جائیں گے. تو زمین جو ہے وہ پھٹنے والی ہے. صحیح ہے. تو کامران کی سائڈ میں 6 ہے. زو زاز جی یہ ہمیشہ ہم اس کو معرفہ میں مانیں گے, کریکٹ؟ دیکھیں یہ مضاف ہے نا فرقان. ٹھیک ہے, یہ مضاف ہے, اور مضاف کا معرفہ نکرہ میں ہونے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ہاں جی بتائیے, کوئی بھی بتا دیجیے. مضاف کے معرفہ میں ہونے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اس کا عدد جو ہوا زیر زبر پیش مضاف الیہ کرے گا سر. مضاف الیہ کرے گا. ٹھیک ہے جی. آپ نے جو اس میں معرفہ کی 7th کیٹیگری یا 6th کیٹیگری پڑھی تھی, وہ ایک پڑھی تھی, وہ مضاف, جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو. تو اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو پھر مضاف کو بھی معرفہ مانیں گے, اگر نہیں تو پھر جو ہے وہ مضاف نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے اگر رو مال ہو, ٹھیک ہے جی, تو کوئی مال والا نکرہ ہو گیا. اگر ذل مال ہو, ذل مالی, تو پھر کسی خاص کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا فرقان؟ جی جی. یس کنندن. تو کبھی بھی الف لام کے ساتھ تو نہیں آتا ہے؟ نہیں نہیں, یہ مضاف پہ ال کیسے آئے گا؟ نہیں مضاف مضاف نہیں ہے, پر یہ یعنی نارملی کبھی آتا ہے, یعنی کبھی مضاف نہیں بنا اور اس میں ال کے ساتھ تو نہیں آتا. میری نظر سے نہیں گزرا, یہ عموماً مضاف ہو کے ہی آتا ہے, جی. جنرلی مضاف ہو کے آتا ہے. اچھا, جب ہم یہ کہتے ہیں نا مضاف پہ ال نہیں آتا, تو 99.9% تو صحیح ہے یہ بات, لیکن کبھی مضاف پہ بھی ال آ جاتا ہے. کبھی انشاءاللہ وہ آیت آئے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا میں. انہو لقول فصل. فرقان کریں گے؟ جزاک اللہ خیر شاہد صاحب. جزاک اللہ سر. ان ایک سیکنڈ میں اگلی آیت بھی لکھ لوں پھر ساتھ کر دیجیے. انہو لقول فصل وما ہوا بال. جی فرقان شروع کیجیے, بسم اللہ. ان تو حرف تاکید ہو گیا, ہوا صحیح, اس کا اسم و انہ ہو گیا, صحیح. اور لام تاکید, لام مزحلقہ, لام تاکید. ٹھیک ہے. قول فصل, تو یہ تو موصوف صفت بن کے یہ خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے. موصوف اور صفت ہو کے کس کی خبر ہو گئی ہے؟ انہ. یہ اسم و انہ کی, ہوا کی, اس کو انہ کی نہیں, انہ کی. انہ کی. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا جملہ اس میں.
ٹھیک ہے جناب، ترجمہ کیجیے. تو بے شک وہ یقیناً ایک بات ہے فیصلہ کن. فیصلہ کن، ٹھیک ہے. یہ جو قرآن ہے یقیناً بے شک یہ ایک فیصلہ کن بات ہے. ٹھیک ہے جناب، آگے. واو تو عطف ہو جائے گا، صحیح. تو پیچھے کی آیت معطوف الیہ اور یہ معطوف، تو یہ بالکل ما صحیح. ہوا، تو یس، ماں نفی نہیں. کا ہو گیا. ہاں بالکل ما ٹھیک نفی. ہے. جملہ اسمیہ میں نفی. صحیح. تو ہوا تو مبتدا، صحیح. بالحزلی تو جار مجرور. صحیح ہے. اب یہاں جو با ہے نا یہ بھی جارا تو ہے، صحیح ہے، لیکن یہ با جو ہے نا اس صلہ کا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ با صلہ کا ہے، تو یہ جار تو ہے اور یہ مجرور بھی ہے، لیکن الحزل جو ہے نا اس کو آپ خبر کہہ کر محلن مرفوع کہیں گے. ٹھیک ہو گیا فرقان؟ جی ٹھیک ہے. یہ صلہ کے لیے. اور یہ بات کیوں آتا ہے؟ جملہ نافیہ جو ہوتا ہے، جملہ اسمیہ نافیہ، اس میں اگر تاکید لانی ہو تو خبر کے ساتھ با لگایا جائے. ٹھیک ہے، جیسے منور صاحب بتا رہے تھے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے. تو یہ جملہ اسمیہ نافیہ ہے تاکید کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور یہ پورا معطوف ہے جملہ اسمیہ ہو کر اس لیے آیت پہ. یس فرقان. اور نہیں ہے وہ کوئی بالحزل، ہنسی کی بات، ہنسی مذاق، بالکل بالکل. یعنی جو کوئی امپورٹنٹ الحزل بات. ہے نا، ہاں، یعنی الحزل جو ہے نا یہ اپوزٹ ہے جدن کا. یعنی اس کا جدن جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سنجیدگی اور حقیقت. حزل جو ہے وہ اس کا اپوزٹ ہے، یعنی کھیل کود یا مذاق والی چیز. تو یہ جو قرآن ہے یہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس میں تاکید ہے جملے میں، یہ ہرگز نہیں ہے کوئی ہنسی کی بات یا بے فائدہ بات. ٹھیک ہے جناب. یس سلام. ڈن سر. اوکے. بہت آسان آیات ہیں اب اس سورہ میں. یہ یہاں سے آیت نمبر 12 سے جو شروع ہوئی ہیں گرامٹیکلی. وما هو بالهزل انهم یس فرقان. تو وہی تو اس کے جیسا ہی ہے، انہم، انہ وہی بالکل صحیح. تاکید، صحیح. وہ ان حرف وغیرہ یہاں پہ تاکید. ہم آ گیا مبتدا. ہم جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ سمجھنا بن گیا. یہ یس کیونکہ یہ جمع کی ہے تو یقیدuna فعل بھی جمع کا ہے. صحیح ہے. قال یہ یقیدو صحیح ہے. یعنی اچھا یہ فعل فعل مضارع ہو گیا، مضارع جمع جمع مذکر. غائب. صحیح ہے. اور اس کا جو فاعل ہے وہ لازماً اس کے اندر ہی ہوگا کیونکہ تیسرا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہوگا ہم. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اب قیدہ جو ہے وہ قاد کیا ہو جائے گا اس کا؟ یقیدو قیدن، یہ وہ اس کا ہی مصدر ہے، قاد یقیدو قیدن، اس کا صحیح. تو کیا کہیں گے اس کو؟ مفعول. مفعول بھی. کون سا مفعول؟ نہیں، مطلق سیم مصدر ہے نا، آپ بتا رہے ہیں. ہاں مطلب مطلق سیم مصدر ہے نا فرقان، آپ بتا رہے ہیں، تو مفعول مطلق ہوگا. صحیح ہے جی، جو کہ تاکید کے لیے آتا ہے. انہم یکیدون کیدا. یہ دونوں اچھا جی. جملہ فعلیہ ہو کے نہیں، یہ اس کی خبر ہو جائے گی وہ ہم کی. صحیح. یہ جملہ فعلیہ ہو کر آپ اس کو اگر خبر و انا کہیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، ہاں خبر. ویسے بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ پورا جملہ اسمیہ ہو گیا، اس کا ترجمہ کر دیجیے جناب. بے شک وہ چال چلیں گے، چل رہے ہیں کوئی چال، ایک چال. صحیح. اچھا اب یہ جو قیدن ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیر کرنا. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ وہ جو کافر تھے وہ خود خفیہ تدبیریں کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں
اس کو کیسے روکا جائے اس کو پھیلانے سے، اور کیسے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آئے جائے اور روکا جائے تبلیغ سے. تو یہ وہ خفیہ تدبیریں کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اب جب خفیہ تدبیر جو ہے نا، قیدن کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ قیدن خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں. اب جو خفیہ تدبیر ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ اچھے کام کے لیے ہو. کوئی کچھ ایک لوگ جمع ہوئے ہیں، کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی خفیہ تدبیر کر رہے ہیں، کافروں کے خلاف جنگ کرنی ہے یا کوئی دوسرا کام ہے، تو وہ اچھی تدبیر ہو گئی. اور اگر وہ برے ارادے سے ہو، جیسے کہ وہ کافر کرتے تھے، ان کا ارادہ برا تھا، دین اسلام کے خلاف تھا، تو پھر یہ جو ہے قیدن اس کو پھر چال کے اس میں لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یعنی یقیناً وہ چال چل رہے ہیں، ایک چال، یعنی یہ مفعول مطلق ہے تو تاکید کے لیے یقیناً. ٹھیک ہے جی. تو قیدن جو ہے اس کا معنی ہے خفیہ تدبیر کرنا. ٹھیک ہے جی. آگے چلیے فرقان. یہ وہی قاد یقیدو تو یقیدو عقیدو نقیدو، تو یہ متکلم واحد متکلم مضارع. یہ مضارع واحد متکلم، اور اس کا وہی جو فاعل ہے وہ انا. ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح. قیدن وہ پیچھے قیدن سے وہی مصدر ہے تو کیونکہ مفعول مطلق. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ہو گیا پچھلے جملے پہ. ٹھیک ہے جی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ترجمہ کیجئے فرقان. اور میں بھی یعنی تدبیر کر رہا ہوں، ایک تدبیر یا کوئی تدبیر. بالکل بالکل کریکٹ. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، اور یقیناً تاکید کے ساتھ ہے اس میں، مفعول مطلق کے ساتھ. تو دیکھیے جناب، اب اگلی آیت جو ہے اس کو بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں گے. یس کامنا. ڈن سر. یہ تو 17 آیت ہونی چاہیے نا، میں نے کچھ نمبرنگ میں غلطی کر دیا. 15 16 17 جی سر یہ آخری آیت ہے. 18ویں آیت ہے نا، یہ نہیں 17ویں ہونی چاہیے. سر 17 ہے، سر 17 ہے ٹوٹل. ہاں یہ 11ویں آیت ہے. یہاں اصل میں پوری نمبرنگ صحیح نہیں ہوئی ہے. کامران دیکھیے گا اس کو کس طریقے سے ہم صحیح کر سکتے ہیں پچھلی سلائیڈز میں. جی سر. جزاک اللہ خیر. فمهل الكافرین امهلهم رویدا. یس فرقان کمپلیٹ کر دیجیے. یہ سر تھوڑا سا مشکل ہے یہ، کیونکہ فعل یفعل ہوتا ہے، تو یہ مہل یمہل، تو یہ مادہ بتا دیں. مادہ نہیں سمجھ. میم حالام، میم ہا لام، مہلت دینا. ٹھیک ہے جی. اردو میں کیا دینا؟ تو مہلت. میم ہا اور لام. ٹھیک ہے جی. اس کا معنی اب میم ہا لام جو ہے اس کو اگر آپ باب تفعیل پہ ڈال دیں تو کیا بنے گا؟ مہل یمہل. یمحلو. یمحلو سے امر بنا دیجئے. تو محلو سے امہل. نہیں. آپ نے کیا بنایا؟ آپ نے پہلے تفعیل پہ ڈالا اس کو. ٹھیک ہے. آپ نے بنایا مہل یمہل. ہاں، تو میں حاضر کا لکھ لیتا ہوں کیونکہ امر بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو محلو بنائیے، اس کا امر بنائیے. امہل، تا گر جائے گی. ہاں تا گرائیں، پھر اس کے بعد تو مہل پڑھا جا رہا ہے. ہاں ہو گیا مہل. ریڈی. اچھا باب تفعیل سے ریڈی ہوگا. تو فا ہو گیا عطف، اور محل جو ہے یہ ہو گیا فعل امر،
آپ مہلت دیجیے. اور زیر عارضی ہے, زیر کسرۃ العارضی آگے ملانے کے, کیونکہ آگے الکافرین میں جو ہے لام بھی ساکن ہے. اچھا فعل امر, اچھا ٹھیک ہے, فعل امر ہو گیا. اچھا فعل امر جو ہے اس کا فاعل جو ہے وہ انتا ہے, حاضر کا صیغہ ہوتا ہے امر میں ہمیشہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو اب اس انتا جو ہے اس کا فاعل ہو گیا. آپ مہلت دیجیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو مہلت دیجیے؟ مفعول آ گیا الکافرین. ٹھیک ہے جی, تو یہ مفعول بھی ہو گیا الکافرین. امہلہم. اچھا دیکھیں ہم دوبارہ سے آیا, سگے جی دوبارہ سے آیا, اور اب جو ہے یہ باب فاعل سے سیم مادہ ہے, میم حالہ مہلت دینا. باب فاعل پہ ڈالے گی تو کیا بنے گا؟ امہلا یمہلو. افعلا یفعلو, اچھا امہلا یمہلو. یمہلو. اچھا یمہلو جو ہے اس کو بھی بنا لیتے چلے, ریویژن ہو جائے گا. اس میں ایک خاص نقطہ ہے جو خاص ہے اس کے لیے, باب فعال کے لیے. یمہلو, ہاں جی یمہلو سے ہو گیا تمہلو. بنائیے اس کا امر. تمہلو تو تا گر جائے گا تو امہل. نہیں, لیکن یہ تو امہل ہے, تو امہل کیسے بنائیں گے؟ ہاں جی, کسی کو یاد ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے قاعدہ؟ اگر سر اس میں جی طاہر بھائی. جی سر اس میں یہ ہے کہ اگر صیغہ پڑھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے فعل امر لگائیں, لیکن اس پہ جو اعراب ہے نا سر وہ عین کلمے پر ہو تو اس کے حساب سے دیکھیں. اگر زبر ہے نہیں, اس سے نہیں بنے گا نا طاہر بھائی. اگر حمزۃ الوصل میں نے یہاں لگا دیا تو پھر امہل نہیں بنے گا, کیونکہ اس سے تو پیش یا زیر ہی آئے گی. ہاں جی, اور کسی کے ذہن میں کیسے بنے گا امر؟ سر یہ باب افعال سے ہے نا سر؟ جی جی بالکل, باب افعال سے بالکل. یہ باب افعال پہ تو ام ہلا یوم ہلو ہے نا سر؟ یوم ہلو سے سر یوم ہلو سے تم ہلو سے سر لام کو سکون کر دیں گے, تا کو آؤٹ کر دیں گے سر. اس کے بعد سر کیونکہ باب افعال سے لہذا الف لگا کے فتح لگا دیں گے نا سر, امہل ہو جائے گا سر. ہاں کریکٹ. دیکھیں یہ جو باب افعال ہے نا اس کے لیے خاص ہے کہ اس پہ جو ہے نا حمزہ جو ہے نا وہ حمزۃ الوصلی نہیں آتا, اس کا حمزۃ الاصل ہے. اور یہ آیا کہاں سے ہے ذرا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار, کیونکہ یہ نقطہ باب فعال کے لیے خاص ہے, اور اکثر اس میں جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں نہیں رہتا, کیونکہ باب فعال. دیکھیں اس کا صیغہ کیا بنا ہے, افعال امہلا یمہلو. دیکھیں آپ نے مزید فی جتنے بھی باب بنے نا پڑھے, اس میں جو ایڈیشنل الفاظ ماضی میں ہوتے ہیں وہی مضارع میں ہوتے ہیں. فعل یفعل, فعل یفعل, تفاعل, ٹھیک ہے, یتفاعل, تفاعل یتفاعل, ٹھیک ہے, سیم ہوتے ہیں. لیکن جو باب افعال ہے اس میں امہلا اور اس میں حمزہ سے ماضی میں مضارع میں نہیں ہے ایڈیشنل. ایسا کیوں؟ اصل میں یہ یمہلو نہیں تھا, یہ یو امہلو تھا. یہ اس کا اصل ہے, امہلا یو امہلو. ٹھیک ہے جی, یعنی افعلا یو افعلو, یہ اصل تھا. لیکن چونکہ یہ بولنے میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے تو عرب کیا کرتا ہے, اس حمزہ کو یہ مضارع میں حذف کر دیتا. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے ہم نے پڑھا افعلا یفعلو, اور ہم نے اس کی پوری گردان کی ہم صیغہ ایسے ہی بناتے. لیکن یہ جو حمزہ عرب حذف کرتا ہے نا مضارع میں, یہ امر بنتے ہوئے واپس آ جاتا ہے, تو پھر بن جاتا ہے افعل. باب افعال میں ام افعل امہل. ٹھیک ہو گیا جناب, کلیئر ہو گیا سب کو کہ حمزہ کیسے آتا ہے واپس؟ جی سر جزاک اللہ, بہت ہی ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا باب افعال سے. فعل امر پہلا تفعیل سے تھا, یہ افعال سے ہے. لیکن سر اگر ہم اس کو اس طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی جملہ باب افعال سے آئے, کوئی بھی ورب اگر ہمارا باب افعال سے آئے اور اس کو ہم کو امر بنانا ہے تو اس کے لیے حمزۃ الوصل نہیں ہوگا, بلکہ حمزہ کے اوپر فتح آئے گی سر بس. ہاں حمزۃ الاصل ہوگا اور فتح کے ساتھ ہوگا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. امہلہم رویدن, اور رویدن جو ہے یہ بھی مفعول مطلق ہے, سیم صیغے سے نہیں ہے یہ, یعنی سیم مادے سے نہیں ہے لیکن معنی سیم. ٹھیک ہے جی.
معنی سیم ہے، اس لیے یہ بھی مفعول مطلق ہے. یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. یہ سیکنڈ جملہ فعلیہ جو نا امہل رویدہ، یہ پورا تاکید کے لیے. فمہل الکافرین، اس میں مہلت دینی ہے کافروں کو. امہل رویدہ، ان کو مہلت دیجئے تھوڑی سی. رویدن، ٹھیک ہے جی، چند دن. تو یہ تاکید کے لیے ہے، یہ تاکید کے لیے ہے. صحیح ہے جی. دو جملے ہیں جو ایک ساتھ آئے ہیں، تو دوسرا جملہ فعلیہ تاکید کے لیے ہے. اس کا سر ترجمہ یہ ہوگا رویدہ جو ہے مطلق کیسے ہو گیا سر؟ اس لیے کیونکہ دیکھیں یہ جو رویدن ہے نا، یہ اس کو آپ مفعول بھی کہہ سکتے ہیں نارملی، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ امہلہم جو ہے نا، امہل کیا ہے؟ مہلت دینا. ٹھیک ہے جی. اور رویدن اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ مہلت دینا، تھوڑی سی مہلت دینا، تھوڑی سی جو ہے وہ مہلت دینا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے تو سر اصل اس میں کو مفعول صفت نہیں مطلق کہہ ہے. سکتے سر؟ سر اس کو صفت کس نہیں کی؟ کہہ سکتے رویدن کو؟ تھوڑی سی، جیسے آپ نے کہا تھوڑی سی مہلت، مہلت کی فردر. کس کی کس کی سر کس میں کی نے بھی صفت بن رہی ہے؟ سر میں نے کس کی؟ دو جگہ دیکھا تھا میں نے اس کو. اس میں رویدن کو صفت ہی بنایا گیا ہے، اور وہ ہاں جو مصدر محذوف ہے وہ ہے سارو. سارو کی ہاں صفت ہے رویدن. ہاں ہاں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں کیا ہے کہ یہ جو رویدن ہے نا، اس کو آپ صفت بنائیں گے تو کس کی بنائیں گے؟ ایک محذوف مفعول مطلق کی ہی بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے سر. یعنی اگر یہ صفت آپ اس کو کہیں گے تو آپ ایک محذوف مفعول مطلق کی ہی آپ اس کو صفت کہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو وہ بھی طریقہ صحیح ہے بالکل، کہ آپ اس کو صفت کہہ دیں محذوف مفعول مطلق کی، یا پھر آپ اس کو مفعول مطلق کہہ دیں. ٹھیک ہے جی. تو دونوں باتیں صحیح ہیں. اگر آپ ویسے لکھنا چاہتے ہیں تو ویسے لکھ لیجئے. آپ اس کو کہہ دیجئے صفت محذوف مفعول مطلق. یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایک مفعول مطلق ہے جو محذوف ہے، یہ اس کی صفت ہے. تو اسی لیے یہ نصب میں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے یہ نصب میں، ورنہ صفت نصب میں کیسے جائے گی؟ اور ہوگی کس کی؟ تو مفعول مطلق تھا جو کہ نصب میں آتا ہے، تو اس کی صفت ہوگی، اسی لیے یہ حالت نصب میں ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو کافروں کو مہلت دیجیے، انہیں چند دنوں تک چھوڑ دیجیے. یہ وہی مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مہلت دیتا ہے، سب کو مہلت دیتا ہے. اور کافروں کو تو خاص طور پہ مہلت دی جاتی ہے. اس کو استدراج کہتے ہیں، مہلت دینا. کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں اپنے کفر میں، اور پھر جب پکڑ آتی ہے نا تو پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن کوئی بچانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بہت شدید ہے. ٹھیک ہے جی. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، دو جگہ پہ مفہوم ہے. ایک جگہ سورۃ فاطر کی آخری آیت میں بھی ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے جو کچھ لوگ کرتے ہیں نا اس دنیا میں ان کے اعمال پر، تو نہیں چھوڑے اس دنیا پر کوئی ایک بھی دابہ، کوئی ایک چلنے والا، کوئی بھی نہ بچے. جو انسان کرتا ہے اس دنیا میں، اگر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے فوراً تو کوئی نہیں بچے گا. وَلَٰكِن لیکن وہ مہلت دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک. تو جناب یہ ہماری سورہ مبارکہ سورۃ الطارق، الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الطارق پوری کر لی ہے، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں آگے چلیں گے اور شروع کریں گے سورۃ البروج. بڑی صورت ہے، بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے. اس میں قصہ بھی ہے، اور اس کی بہت ساری روایتیں آئی ہیں کہ وہ اصحاب البروج جو ہیں وہ کون تھے. یعنی بہت سارے اس میں قول ہیں مفسرین کے، اس سے مراد کیا ہے. اس میں سے ایک آدھ دیکھیں گے اور اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اگلی کلاس میں ذرا انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.